الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے قرآن کریم آپ حضرات نے ماشاءاللہ 15 دن میں پورا سنا اور سنایا. سنانے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اللہ اس پر اجر عظیم نصیب فرمائے. کہ یہ نیکی کی جو توفیق ہے یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اس رب کا فضل ہوتا ہے اللہ جس کو یہ عطا فرما دے. اور اس میں برکت جب ہوتی ہے جب اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کا احساس کیا جائے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ سوچ کر کہ ابھی قرآن کریم ہمارا پورا ہو گیا اور آگے کی تراویح چھوڑ دی جائیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے کہ اب چاہے یہیں کریں یا جہاں بھی ہو، زیادہ نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی صورتوں سے 20 تراویح پڑھ لیں. اگر جماعت کہیں نہ ملے تو اپنی پڑھ لیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پورے مہینے رمضان میں 20 تراویح روزانہ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی نہ پڑھنے پر گناہ ہے. اور رمضان جیسے مہینے میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ رحمتوں کی بارش برساتے ہیں، اگر وہاں بھی ہم گناہ میں پڑے رہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا. اور جس طرح مردوں کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے. عورتوں کو بھی لازمی تراویح پڑھنی چاہیے اپنے اپنے طور پہ. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس مردوں کے لیے تو ہے یہ، باقی عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. پھر خواتین کہتی ہیں جی ہم تو بڑے تھکے رہتے ہیں، بڑے سارے کام کرتے ہیں اور پورا گھر کا یہ کرنا وہ کرنا، ہم کیسے پڑھیں گے. تو بھئی بات یہ ہے کہ کرنے والے کر جاتے ہیں اور نہ کرنے والے وہ پھر حیلے اور بہانوں میں رہ جاتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ میں نے عرض کر دی کہ اللہ پاک اس کو برکت آپ سب کو عطا فرمائے اور اللہ پاک قبول فرمائے. اور یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ اس سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ رب العزت اسے درگزر فرمائے. لیکن آج ہم نے ایک طویل عرصے سے بس ہم یہیں پر اٹک گئے ہیں، یعنی ہماری گاڑی یہیں رک گئی ہے کہ قرآن کریم سننا سنانا کرتے ہیں، ختم پر مٹھائی کھا لیتے ہیں، دعوت کر لیتے ہیں، کھانا ہو جاتا ہے، کسی کو بیان کے لیے بلاتے ہیں، وہ آ کر فضائل بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. میرے دوستو ایسا نہیں ہے. ہم یہ سوچیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا، جیسے ہمارا کلام ہے، یہ اسی طرح رب کا کلام ہے. یہ اب رب کا کلام ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں دنیا کو سمجھنے پہ لگائی ہوئی ہیں. 20 سال تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کہ کیا ہم نے قرآن کریم کو تھوڑا سا بھی وقت دیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. چونکہ یہ قرآن کریم صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم مٹھائیاں کھا لیں اور دعوتیں کھا لیں اور اس کے بعد بس فضائل سنا کر ختم کر دیں. یہ ایک دستور حیات ہے، یہ دستور زندگی ہے. جس طرح ہمارے ہاں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہر ایک کا ایک نصاب ہوتا ہے.
جب تک اس نصاب کو پاس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ڈاکٹر کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ انجینئر کا جب تک آپ نہیں کریں گے آپ انجینئر کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک مسلمان کہلانے کے لیے یہ نصاب ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو سمجھے گا وہ حقیقتاً مسلمان کہلائے گا، وہ حقیقتاً مسلمان ہے کہ ہاں جی یہ مسلمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اور گویا کہ اس نے یونیفارم پہن لیا اس شعبے کا جس شعبے میں یہ جانا چاہتا ہے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد اگر یہ قرآن کریم کو نہیں سمجھتا تو پھر یہ جس طرح ایک ڈاکٹر صرف کالج میں داخلہ لینے کے بعد صرف آنا جانا تو وہ رکھے، لیکن اگر وہ پڑھائی نہ کرے، اگر وہ پریکٹیکل نہ کرے، اگر اس کی جو ضروریات ہیں ان کو وہ نہ سمجھے تو وہ ڈاکٹر کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو جو ہے نا وہ عطائی ڈاکٹر ہے، یا یہ جو ہے نا ایسا ہے، اس کے پاس نہ جاؤ اور نقصان ہوگا۔ تو میرے محترم ایسے ہی اگر ہم نے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑا، اگر ہم نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا تو یاد رکھیے کہ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ اب بعد میں کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ربی بہتر جانتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر کچھ ہم قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں کہ جس میں ہم یہ سمجھ سکیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اسی لیے آج یہ جو قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، قرآن کریم کو دیکھ کر، یہ وہ آیات ہیں، 3 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے میری طرف سے، یعنی اللہ رب العزت اپنے نبی کے ذریعے سے ایک ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ تقریباً 10 چیزوں کی کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، جس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے کہ ہم قصے کہانیاں گھنٹوں بیان کر لیں گے، لیکن قرآن کریم ہم تھوڑا سا بھی جو ہے وہ نہ ہمیں سننے میں لوگوں کو جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمیں قرآن سنائیں، اور نہ ہمیں سنانے کے لیے آتا ہے کہ ہم قرآن سنائیں، بلکہ قصے کہانیاں زیادہ کہ جس سے لوگ خوش ہو کر واہ واہ کریں، واہ واہ۔ میرے بھائی وہ وقت بہت گزر گیا۔ میں تو اب تمام ساتھیوں سے ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، اور قرآن سے اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی قرآن سے تعلق جوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم کیا کسی مدرسے میں داخلہ لے کے قرآن پڑھیں یا ہم کسی جگہ چلے جائیں، جامعہ میں چلے جائیں۔ اب یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اور کچھ نہ ہو تو ایک ادنا درجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو علماء ہیں، اب جیسے مولانا مدثر صاحب ہیں، اب اگر ہم ان سے تقاضا کریں کہ بھی آپ ہفتے کے اندر زیادہ نہیں آپ آدھا گھنٹہ ہمیں درس قرآن دے دیا کریں تاکہ ہم سمجھ تو سکیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہفتے کے اندر میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ نکالنا نہ آپ کو مشکل ہوگا نہ ان کو مشکل ہوگا۔ اسی طرح اگر ہر علاقے کے اندر جو عوام الناس ہیں وہ اگر علماء سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور اس برکت کی خاطر جیسے آج آپ نے اپنے ہاں قرآن پڑھا سنایا کس لیے؟ کبھی گھر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، قرآن پڑھا گیا۔ اسی طرح جن گھروں میں درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالی کی غیبی مدد اس گھر میں ہوتی ہے، اللہ پاک اس گھر کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے اندر سے بے برکتی ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام وہاں سنایا جا رہا ہے، وہاں اللہ کا کلام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کا، جو اگرچہ آخر میں مجھے کہنا تھا لیکن اللہ نے پہلے کہلوا دیا کہ ہم اس طریقے سے، اور آج میں بھی آپ کے سامنے یہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی ہی تھوڑی سی تفسیر عرض کروں گا، چونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، میں خود بھی تھکا ہوا ہوں۔ اس قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ کی طرف سے کیا چیزیں حرام ہیں، یعنی یہ مشرکین جو ہے نا کہتے ہیں یہ حرام ہے فلاں ہے جائز ناجائز، لیکن اصل یہ بتاؤ کہ اللہ نے کیا چیز حرام قرار دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تشرکو بھی شیئا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ میرا رب جس طریقے سے اپنی ذات میں ایک ہے ایسے ہی اپنی صفات میں بھی ایک ہے، بس اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ پاک کے پاس وہ علوم ہے، وہ علم ہے،
ساری کائنات کا علم میرے رب کے پاس ہے، ذرے ذرے کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ایک کالی چیونٹی، کالے پتھر، کالی چیونٹی اور اندھیری رات کے اندر اگر اس پر چل رہی ہے تو میرے رب کو معلوم ہے کہ یہ کہاں ہے اور اس کا رزق کہاں سے اس کو ملے گا۔ تو میرا رب ہر جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے ایسے ہی اپنی صفات میں یکتا ہے۔ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ جو کچھ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، خیر ہو شر ہو، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی خیر تو اللہ کی طرف سے، شر کیسے اللہ کی طرف سے ہوگا؟ نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہیں کہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو کیا کوئی اور معبود ہے جو شر کو پیدا کرے گا؟ یہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ نہیں جی وہ ہمارے اوپر بندش کسی نے لگا دی ہے، ہمارے اوپر فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ دیکھو اس حد تک جیسے بیماریاں ہیں نا انسان پر آتی جاتی ہیں، نزلہ، بخار، کھانسی، ٹائیفائڈ، یہ وہ، ایسے ہی کچھ گندے اثرات کی وجہ سے کچھ بیماری کے انداز میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا رزق بند کر دے، کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحت کو برباد کر دے کہ آپ کی صحت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ موت بھی تو اللہ کے حکم سے آتی ہے نا، بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے یار فلاں نے مجھے بیمار کر دیا، ہاں یہ کرتے ہیں کہ اس کا علاج کرتے ہیں، ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو شفا عطا فرما دے۔ ایسے ہی اگر کوئی روحانی معاملہ ہو تو وہاں بھی اللہ سے مانگا جائے، علاج کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ تو ہمیں شفا عطا فرما دے۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں کرنی۔ اللہ پاک اپنی وحدانیت میں، توحید میں جس طرح یکتا ہے اپنی صفات میں بھی ایک ہے وہ۔ دوسری چیز فرمائی وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے، ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی صرف اللہ کی ہوگی اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ میرے دوستو قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں نا، اب یہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے ہمارے ہاں کہ اولاد والدین کی نافرمان ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ماں نے بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا، یعنی پہلے تو صرف زبان کی حد تک تھا نا، اب تو یہ آ رہا ہے کہ ماں نے بیٹی نے ماں پر ہاتھ اٹھا دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، حتیٰ کہ قتل تک کی نوبتیں آ رہی ہیں کہ اولاد نے جو ہے وہ والدین کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن تو پڑھایا نہیں ہے، اور اگر پڑھایا ہے تو بس ناظرہ قرآن پڑھایا یا حفظ کرایا اور اس کے بعد اس کو اسکول میں داخل کر دیا۔ اب جب وہ 10 سال 12 سال 15 سال انگریز کا نظام سارا پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے والدین کا ادب، احترام، ان کی عظمت وہ سب نکل جاتی ہے۔ قرآن پڑھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ میرے رب نے مجھے کیا کیا حکم دیا ہے، کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو ایسا بھی جملہ نہ کہو یا اپنے انداز سے ایسا بھی اظہار نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف پہنچے۔ یہ سخت ممانعت ہے کہ یعنی والدین کو زبان سے کچھ کہنا یہ تو دور کی بات ہے، زبان سے ان کو گالی بکنا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یا ان کو جھڑکنا یا ان کو جو ہے ڈانٹنا یہ تو بہت الگ چیز ہے۔ ایسا انداز بھی اختیار نہ کرو جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم نے اپنی اولاد کو نہیں سکھایا تو پھر جو ہے جیسا وہ بچے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے دوسری تعلیموں کے اندر۔ تو دوسری بات یہ فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْإِمْلَاقِ، کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ کس ڈر سے؟ اس ڈر سے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اس ڈر سے کہ بچی پیدا ہو گئی تو بچیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا جو ہے نا یہ تو بڑی عار کی بات ہے کہ بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ نعوذ باللہ، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ آج کل کتنے ہمارے یعنی ذہن اتنے خراب ہو چکے ہیں
میں نے کل بھی اپنے ہاں مسجد میں بیان پہ عرض کیا تھا کہ صورتحال اب یہ بن گئی ہے کہ یہ چیک کرواتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ میں دیکھو کہ بچی ہے یا بچہ ہے. اگر بچی نظر آتی ہے تو بعض لوگ اس کو جو ہے وہ ابارشن کرا کے اس کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، یعنی صفائی کرا دیتے ہیں. تو یہ قتل نہیں ہے کیا؟ یہ بہت بڑا قتل، یہ قتل عمد کا جرم ہے، یعنی قتل کرنے کا جرم ہے. اس پر جو گناہ قتل پر ہے وہی گناہ اس کے اوپر ہے کہ جو لوگ بچوں کو اپنی ماؤں کے پیٹ کے اندر ختم کرا دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی اولاد نہیں ہونی چاہیے، بس 2 ہی بچے. کیوں بھائی؟ کس وجہ سے؟ جی ہماری سیلری اتنی نہیں ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی تو رزق دینے والے ہیں. تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ رب فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ارے اللہ کے بندو، تم جو اس ڈر سے اپنی اولادوں کو ختم کر رہے ہو، اس ڈر سے کہ بچے نہ ہوں، اور تم جو ہے وہ مختلف قسم کے، ہاں بعض عوارض ہوتے ہیں کہ بیماری کا عذر ہے، کوئی اور عذر ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ علماء سے پوچھ لینا چاہیے. لیکن بغیر کسی عذر کے اولاد کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کرنا اور یہ ڈر رہنا کہ جی کہاں سے کھلائیں گے، رب کریم فرماتا ہے ایسا مت کرو، یہ حرام ہے. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر بہت سخت سزا ہوگی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اس کے بعد فرمایا، چوتھی بات فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فرمایا کہ فحش چیز یعنی گناہ کا کام نہ علانیہ کرو نہ خفیہ کرو، نہ علانیہ کوئی گناہ کا کام کرو نہ خفیہ کرو. اور میرا خیال ہے میرے دوستو، آپ بھی خوب جانتے ہیں کہ آج کل خفیہ طور پر آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل صرف ہوتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے اور کیسے کیسے وہ بے حیائی کے کام کر جاتا ہے، اس سے کیسے کیسے گناہ کے کام اس سے ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ کام ایسے نہ کرو. پانچویں چیز فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی کو ناحق قتل نہ کرو. اگر کوئی کسی کا اللہ کی طرف سے مقصد، اگر اللہ نہ کرے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، حکومت اس کو سزا دیتی ہے بطور قصاص کے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. باقی فرمایا دیکھو تم ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایک دوسرے کی جان کے در پر نہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کسی مسلمان کی طرف اگر صرف اسلحہ کیا، اس سے بھی اللہ کی ناراضگی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو ڈرایا ہے، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ یہ اللہ کے تاکیدی حکم ہے. اور پھر آگے میرے دوستو چوتھی چیز فرمائی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. آج آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاں کتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے. گھروں کے اندر جو یتیم بچے ہوتے ہیں، بڑا بھائی کا اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا کا ہو جاتا ہے، ماموں کا ہو جاتا ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ مالدار ہیں ان کا پیسہ ہے، اب سارے رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے اس پیسے کے اوپر. ان بچوں کے بہانے سے ان پیسوں کو بے دردی کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے، ان بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کو شفقت دی جاتی ہے، جس کے اندر یتیم کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں، وہ سب سے بہترین گھر ہے. اور فرمایا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں یتیم پر ظلم کیا جاتا ہے. جس گھر کو رب یہ فرما رہے ہیں کہ بدترین ہے، اس گھر کے اندر کیا برکتیں آئیں گی، کیا خیریں اس گھر کے اندر آئیں گی، کون سی اللہ کی طرف سے مدد اس گھر کے اندر آئے گی. اسی طرح اسی کے اندر جو ہے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، کے یتیم کے مال کے علاوہ بہنیں ہوتی ہیں، ان کی وراثت کا نہ دینا، ان کے جو ہے وہ حقوق کا نہ دینا. اپنے والدین کا انتقال ہو گیا، اب بہنوں کو محروم کر دینا، یہ شرعاً بالکل حرام ہے. اس کو سختی کے ساتھ منع کیا کہ جو یہ کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کا سوال ہوگا، وہ کیا جواب دے سکے گا. اگلے آیت میں فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ دیکھو ناپ اور تول میں کمی نہ کرو.
ناپ اور تول میں کمی نہ کرنا، انصاف کے ساتھ پورا پورا دینا۔ آج ہم دیکھیں، ابھی ہمارے ہاں مسجد میں جو ہے وہ تراویح کے بعد جو قرآن کریم کا کچھ خلاصہ بیان ہو رہا ہے روزانہ کے پارے کا، میرا خیال ہے اب تک 15 پاروں میں کوئی 15 جگہ یہ بات آ چکی ہوگی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ایسی قوموں کا تذکرہ آیا جن پر صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے ان قوموں کو مٹا دیا۔ یہ تو محض اس رب کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ محبوب کے صدقے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ میں اس قوم کو یکسر تباہ نہیں کروں گا، ایک ساتھ ختم نہیں کروں گا۔ ورنہ جتنے آج ہمارے اندر گناہ ہیں، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو پہلی امتوں میں پائے جاتے تھے، اور ایک ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے پوری پوری امت کو تباہ کر دیا۔ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جب بھی کوئی بات کرو تو وہ بات اعتدال کے ساتھ کرو، حق والی بات کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ چاہے وہ حق بات تمہارے اپنے کسی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں گواہی کا معاملہ پیش آتا ہے تو حق پر گواہی دو۔ اگر کہیں جو ہے کوئی اور معاملہ ہے، کوئی کسی بھی قسم کا سودا ہے یا کسی کا کوئی معاہدہ ہے آپ کے علم میں ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں، ایسا تو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، میرا چچا ناراض ہو جائے گا، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، فرمایا ہر حال میں حق بات کہو، حق بات کہو، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے کہ اس میں حق کیا تھا اور ناحق کیا تھا، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ پھر فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ میرے محترم، اللہ کے عہد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایک عہد تو وہ ہے جو ہم نے پیدائش پر سے پہلے الست بربکم قولوا بلا، جو اللہ پاک نے عالم ارواح میں انسانوں سے لیا تھا، اور دوسرا عہد ہمارے جتنے بھی عہد ہیں، ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ کے عہد، ہماری عبادات اللہ سے عہد ہیں، آپس کے ہمارے معاملات اللہ سے عہد ہیں۔ مثلا ایک لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوتا ہے، یہ اللہ سے عہد ہی تو ہوتا ہے کہ لڑکا اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اس لڑکی کے تمام حقوق جو شریعت نے مجھ پر لازم کیے ہیں میں وہ ادا کروں گا۔ اسی طرح لڑکی یہ عہد کرتی ہے کہ میرے شوہر کے جو میرے اوپر حقوق ہیں جو اللہ نے مجھ پر عطا فرمائے ہیں، نافذ کیے ہیں، میں وہ سب ادا کروں گی۔ اب یہ وہ عہد ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو۔ آپ ہم دیکھ لیں، ہم یہاں ہر آدمی اس پر غور کرے کہ ہم میں سے اس کے کتنے مجرم ہیں۔ مثلا شوہر ہے تو وہ یہ سوچے کہ میرے اوپر جو بیوی کے حقوق ہیں میں کتنے ادا کر رہا ہوں اور کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ اگر وہ ایک باپ ہے تو یہ سوچے کہ اولاد کے جو میرے اوپر حقوق ہیں وہ میں کتنے ادا کر رہا ہوں۔ بڑا بھائی ہے تو یہ سوچے کہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہوں۔ ایسے ہی اولاد یہ سوچے کہ میں اپنے ماں باپ کے کتنے حقوق ادا کر رہی ہوں۔ بیوی ہے، عورت ہے، بہن ہے، بیٹی ہے تو یہ سوچے کہ مجھ سے متعلقہ جو معاملات جو شریعت نے مجھے جن کا ذمہ دار قرار دیا ہے وہ ہم کتنے ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے عہدوں کو پورا کرنا، کہ جب انسان اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے اللہ پاک اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ لمبی لمبی تسبیحیں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو اور تہجد پڑھ لو، بس ہم بخشے بخشائے ہیں ہم، اور باقی کوئی گناہ نہ چھوڑو۔ یتیم کا مال کھاتے رہو، دوسروں کے حقوق غصب کرتے رہو، مال کھاتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، رشوت لیتے رہو، دھوکہ دیتے رہو، سمجھتے ہیں کہ بس ایک عمرہ کریں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی آج ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے، لیکن یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ میرے رب کے جو حقوق ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں، نماز روزہ، اس میں کوتاہی اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ وہ رب کریم ہے، جو چاہے معاف کر دے، اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس رب نے یہ نظام بنا دیا ہے
کہ جو حقوق العباد تمہارے ذمے ہیں، حقوق العباد یہ جتنے بھی میں نے عرض کی نا، یہ سب حقوق العباد میں آتا ہے۔ پڑوسی کا حق میرے اوپر کیا ہے، میرا حق اس پر کیا ہے، میرے بہن بھائیوں کا مجھ پر کیا حق ہے، بیوی بچوں کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا، یہ سب حقوق العباد ہیں کہ ان حقوق العباد میں کوتاہی کرو گے تو جب تک متعلقہ فرد معاف نہیں کرے گا میرا اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے کسی دوست کا مال لیا، مثلا قرض کے طور پہ پیسے لیے، اب وہ اس کو ادا ہی نہیں کر رہا، سمجھتا ہے ارے چھوڑو یار بہت پیسہ ہے اس کے پاس، کیا کروں گا ادا کر کے، کون سا میرے پیسے نہ دینے سے کوئی وہ غریب نہیں ہو جائے گا، وہ غریب تھوڑی ہو جائے گا۔ یہ مال ادا نہ کرنا قیامت کے دن یہ دینا پڑے گا اس کو، اور وہاں پر چونکہ مال و دولت تو ہے نہیں، پھر وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی جو وہاں کی کرنسی ہے، اس کرنسی کے اندر بدلہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے خدا را جو کچھ ہے دنیا ہی میں صاف کر لو، اپنے اوپر کسی کا احسان مت رکھو، کسی کا قرض مت رکھو، کسی کا مال مت رکھو، کسی کا حقوق اپنے ذمہ نہ رکھو۔ اور بلکہ علماء اس سے بڑھ کر آگے کہتے ہیں کہ جس کو جو جہاں نوکری کر رہا ہے، جہاں ڈیوٹی دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو جو منصب دیا ہے اس کے مطابق جو وقت اس کا وہاں پر ہے وہ بھی اس کے پاس امانت ہے، وہاں بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اور 4 گھنٹے ڈنڈی مارتا ہے، اس نے یہ ناانصافی کی ہے، یہ اس نے ظلم کیا ہے، اور اس کی اللہ کیا پوچھ ہوگی۔ لیکن آج ہم بے خبر ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس جی روزے رکھ لیے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہی گناہ معاف کرے گا جو میرے رب نے نظام بنایا ہوا ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا، آنکھوں سے کوئی گناہ ہو گیا، ہاتھ سے کوئی گناہ ہو گیا، کسی کے جو ہے کوئی اور ایسا گناہ جو جس کے اندر میں کیا عرض کروں کہ جس میں لذت حاصل کرنے کا، تو وہ گناہ میرا رب اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ انسان توبہ کرے اللہ معاف فرما دے، لیکن حقوق العباد کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تاکیدی وصیت ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھو اور اس کو جانو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں نا، یہ رب کریم فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کہ آپ فرما دیں کہ میرا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو آدمی اس پر عمل کرے گا، ان پر چلے گا، تو گویا وہ سنت پر چل رہا ہے، اور اگر وہ اس پر نہیں چل رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ سنت پر نہیں ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرو، اللہ سے متفرق راستوں پر مت جاؤ، شیطان کے راستوں پر مت جاؤ، جو نبی کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اچھا کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اور شرط کیا لگائی؟ ایمان کی حالت میں، تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج آپ دیکھیں گھر گھر پریشانی ہے، بیوی شوہر کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، شوہر بیوی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، یعنی اللہ نے ان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج جو بیچارہ آتا ہے پہلی اس کی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، میری بیوی بڑا مجھے، کیا وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں بڑا مارتی ہے مجھے، وہ مذاق میں کہتے ہیں کہ آ کر کہتے ہیں یار آج بڑی مار پڑی ہے بیوی کی طرف سے۔ مقصد ہر گھر کا یہ حال ہے، خواتین رابطہ کرتی ہیں جی شوہر نے یہ ظلم کیا ہوا ہے، یہ ظلم کیا ہوا ہے، خرچی نہیں دیتے ہیں، مارتے ہیں، بچوں کے لیے فلاں چیز نہیں لاتے ہیں، فلاں نہیں۔ تو بات یہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نافرمانی کے عذاب میں ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور عذاب بنا دیا، اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ سے استغفار کیا جائے،
دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کی جائے، کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہم پر اللہ نے ایک دوسرے کے حقوق رکھے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے بن جائیں گے۔ تو میرے دوستو، بس میرا پیغام میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ خدا را ہم قرآن کریم کو صرف قرآن خوانی تک، مٹھائی کھانے تک، دعوت کھانے تک نہ رکھیں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ قرآن کریم کے ساتھ تعلق کیسے بنے گا؟ خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، اور ایک آسان طریقہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ درس قرآن کے حلقے لگائیں۔ زیادہ نہ ہو، ہفتے کے اندر کوئی بھی ساتھی اپنے گھر میں ایک ہفتے ایک ساتھی رکھ لے، دوسرے ہفتے دوسرا ساتھی رکھ لے، تو کتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، اور انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا بھی چلا جائے گا ہاں جی میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن کریم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور اپنے قریب کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ جو ہے تعلق رکھیں، ان کے ساتھ جو ہے ان سے گزارش کریں کہ جی ہمیں وقت دے دیں تاکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا درس قرآن ہو جائے، اللہ پاک کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ وسلم علی النبی الرحمہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہاں جو کچھ قرآن کریم تیرا یا اللہ تیرا کلام پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، سنایا گیا ہے، یا اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اس قرآن کے سننے سنانے سے خیر و برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آگے ہمارے لیے اس پر چلنا بھی آسان فرما دیجیے، اس کے حلال اور حرام کو جاننا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت اپنے فضل سے یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور عافیت والا روزگار عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم جو صاحب روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے۔ یا رب کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم پر یہ عذابات آئے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجیے اور ان تمام عذابات کو ہم سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا تعلق نصیب فرما دیجیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے مانگنے ہی کو یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنے فضل سے ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے مانگنے ہی کو قبول فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین بہت سے احباب نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ بہت سے جو دعاؤں کے متوقع ہیں ان سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یہاں جتنے بھی لوگ آواز سن رہے ہیں یا اللہ چاہے وہ خواتین ہو مرد ہو یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ دعائیں ہیں یا اللہ تو خوب ان کو جانتا ہے، اپنے فضل سے ہر ایک کی دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہر ایک کی خواہشات کو پورا فرما دیجیے، ہر ایک کی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اپنے فضل سے یا اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بہت سی بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور یا اللہ نکاح کی ضرورت ہے، اپنے فضل سے یا اللہ ان کے لیے اچھے جوڑ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے نوجوان دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے بھی یا اللہ اچھے جوڑ عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت خاصہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ